नमस्कार, मैं नियाज खान। आजकल इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि जिसने सत्ता पर बिठाया वही अब नाराज चल रहे हैं। मतलब ये कि अब पाक सेना इमरान खान को कुर्सी से उतार देना चाहती है क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के हर मोर्चे पर फेल रहे हैं। जैसे कि पाक रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी नीचे है, कोरोना की वजह से पाक अर्थव्यवस्था धराशायी है, महंगाई, आटा चावल का दाम आसमान छू रहा है, जनता रो रही है। ऐसे में पाकिस्तान के सबसे अनपॉपुलर शख्स हो गए हैं इमरान खान। इसी बीच जनता के साथ इंटरेक्ट होकर इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाह रहे थे। ऐसे में देश के नाम संबोधन में पीएम ने देश के लोगों के सवालों का जवाब दिया। इसी बीच एक महिला ने पीएम इमरान खान से ऐसा सवाल पूछा कि इमरान खान अगल बगल देखने लगे। हम आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 051-922-4900। इस नंबर पे आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कोई भी सवाल हो वो कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कौमी नशरियाती राब्ते पे जा रहा है, इसके अलावा रेडियो पर और इंटरनेट पर भी ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काफ़ी देर हो गई थी, मैं आपके सामने पेश नहीं हुआ। मेरी कोशिश तो ये थी कि तकरीबन हर महीने 2 महीने के बाद मैं इसी तरह आपके सवालात लूँ और आपके सामने आऊँ। और कई इश्यूज़ लोगों के सामने आते हैं जिनके जवाब वो मेरे से सुनना चाहते हैं। असूलन तो ये मुझे पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते, वो शोर मचा देते हैं। एक पूरा एनआरओ का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है जो कि एनआरओ अगर नहीं दोगे तो आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैं आप वहाँ बात नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ और मैं मुंतज़िर हूँ आपके सवालात का। मैं इसलिए भी आपके सामने हूँ कि देखें, अल्लाह ने ये जो पाकिस्तान बनाया है ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम है। ये बार बार मैं कहता हूँ। इसके जो हमारे नज़रियाती लीडर इल्लामा इकबाल, उनका ये ख्वाब थी कि एक ऐसी रियासत बने जो सारी मुसलमान दुनिया उस रियासत को देख के समझे कि असल में इस्लामी फलाई रियासत क्या होती है। मैंने अभी पिछले दिन मज़मून लिखा मदीना की रियासत के ऊपर, तो कोई हमारे जो मुखालिफ थे उन्होंने ये कहा कि ये दीन के पीछे छुप रहा है। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया था जब क्रिकेट के बाद, और मेरे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और कोई और पॉलिटिशियन वो यानी उसको कोई जानता नहीं था पॉलिटिक्स से पहले, किसी का कोई नाम नहीं था। तो मैं तो आया इसलिए था। और जो 25 साल पहले आप हमारा नज़रिया देखें तहरीक इंसाफ का, वाज़ेह तौर पे हमारा गोल लिखा हुआ है, हमारा मंशूर, हमारा नज़रिया इस्लामी फलाई रियासत, जो कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में हमारे जो पहले फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था इस्लामी फलाई रियासत, और वो मदीना की रियासत के ऊपर बेस है। तो लिहाजा ये तो 25 साल से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ। पीछे से उठा के देख ले कोई भी कि पहले दिन से और जब तक इक़्तिदार मिला, मैंने हमेशा ये कहा है कि हम कोई एशियन टाइगर बनाने नहीं जा रहे, हम कोई लाहौर को पेरिस बनाने नहीं जा रहे। हम तो इस मुल्क को जिस वजह से ये मुल्क बना था, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान को वोट दी थी जबकि पता था कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि वो ख्वाब थी कि हम एक मिसाल पैदा करेंगे। तो मेरा तो सारी स्ट्रगल ही वो है। अभी मैं आपका सवालात का मुंतज़िर हूँ, लेकिन ये मेरा ईमान है कि जब तक जिस मकसद के लिए कौम बनी थी हम उस मकसद के ऊपर नहीं चलेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। जी।
جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں, بات کیجیے گا. جی میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. وزیر اعظم صاحب, پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا. ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے. شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال کی قیمتیں چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے. جی شکریہ. دیکھیں, پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ. میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں, 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے, اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے, وہ صرف مہنگائی ہے. اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے. میں ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں, ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے, لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے. لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فنومنا ہے. سعیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائیاں ہوئیں. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے, اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے. ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا, جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا. تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی, یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک, امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50, اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے, جو GDP کہتے ہیں, وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ. اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے, مدد کرنے کے لیے, وہ $8 ارب تھا. امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے. تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں, ان کے کیا ہیں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے. پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز, یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن, یہ رائٹرز کے مطابق, یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے. پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے, یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا. بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے. پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے, ان کی جو GDP ہے ہمارے سے. 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے. فرانس کے اندر
13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے. جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. یورپ، اب سارے یورپ کی بات کریں، یہ ٹی آر ٹی کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے، فرٹیلائزر، یہ جو کھاد ہے. اس وقت دنیا میں وہ خوف یہ آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں، اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے، گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، گیس سے کھاد بنتی ہے، کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں، ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے، وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس، یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا. یہاں ایک اور آرٹیکل آیا، میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے، اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے.